الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو دین کے حقائق مختلف طریقوں سے سمجھایا کرتے تھے. ان میں سے ایک طریقہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ بھی عظیم ترین اسلوب تھا کہ مثالوں کے ذریعے، واقعات کے ذریعے شرعی، دینی اور ایمانی حقائق کے بارے میں آگاہ کرتا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کے سامنے ایک ایسی عظیم مثال پیش کی کہ انسان اس میں جتنا غور کرتا ہے اللہ کی رحمت پہ حیران رہ جاتا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دفعہ صحابہ کرام سے پوچھا، اے میرے صحابہ، تمہارا کیا خیال ہے اس شخص کے بارے میں جو ایک صحرا میں تھا، سنسان، بے آب و گیا، ویرانہ، اور دور دور تک صحرا ہی صحرا ہے. چل چل کے وہ تھک گیا، تھک ہار کے وہ آرام کرنے لگا، سستانے لگا. جیسے ہی وہ سستانے لگا تو جو اس کے پاس سواری تھی وہ گم ہو گئی. اس کی آنکھ لگی اور اس کی اونٹنی یا جو اس کی سواری تھی وہ کھسک گئی. جب اس کی آنکھ کھلی اس نے دیکھا کہ میری تو سواری بھی غائب ہے. اس سواری کے اوپر ہی پانی تھا، سواری کے اوپر ہی اس کے کھانے کا انتظام تھا، سواری کے اوپر ہی زاد راہ تھا. اب وہ اسے ڈھونڈنے لگا، ڈھونڈتا رہا، مسلسل ڈھونڈتا رہا. ایک ٹیلے پہ دوسرے پہ گیا، ایک جگہ دوسری جگہ، حتیٰ کہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک گیا. اور اسے یقین ہو گیا کہ اس صحرا میں مر کے رہوں گا. سواری بھی نہیں، پانی بھی نہیں، کھانا بھی نہیں. میں اکیلا بغیر سواری کے کہاں تک چل لوں گا؟ آبادی بھی نہیں، سنسان ہے، ویرانہ ہے، اور صحرا بھی عام نہیں ہے. ایسی ہے جس میں انسان گم ہو جاتا ہے بھول بھلیوں میں، اور اسے راستہ سجھائی نہیں دیتا ہے، اور اسے یقین ہو گیا کہ میں مرا اور میری موت اب یقینی. اس مایوسی کے عالم میں اس نے کہا چلے وہیں جہاں میں آرام کر رہا وہیں جا کے لیٹتا ہوں، نیند میں تو موت آئے، پیاس سے کیا مرنا ہے. مایوس ہو کے اس نے یوں اپنا سر اپنے بازو پہ رکھا اور لیٹا، کیسے ہی مجھے اب موت آ جائے. اور جب اٹھا تو اس نے دیکھا کہ اس کی سواری اس کے پاس کھڑی ہوئی ہے اور اس کے اوپر پانی بھی ہے اور ذات راہ بھی مکمل محفوظ موجود ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے پوچھا کہ وہ بندہ اس کیفیت میں اپنی سواری کو دیکھ کے کتنا خوش ہوگا؟ کیا تمہیں اس کا اندازہ ہے؟ صحابہ کرام نے کہا اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ارشاد فرمایا، واللہ، مجھے اللہ کی قسم ہے، للہ اشد فرحا بتوبۃ عبدہ المؤمن، مجھے اللہ کی قسم ہے کہ جتنا یہ بندہ جس کی موت یقینی ہو چکی تھی، جو ہر طرف سے مایوس ہو چکا تھا اور موت کے منہ میں جانے کے لیے وہ لیٹ گیا تھا اور اچانک اس کو سب کچھ واپس مل گیا تھا، جتنا یہ خوش ہوتا ہے، مجھے اللہ کی قسم ہے کہ اللہ
اپنے بندہ مومن کی توبہ پر اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ میرے پاس واپس آیا، میری طرف پلٹ کے آیا۔ توبہ ایک بہت عظیم چیز ہے، اور رمضان توبہ کا مہینہ ہے، معافی کا مہینہ ہے، استغفار کا مہینہ ہے۔ جہنم کے دروازے بند ہیں، جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، شیاطین کو جکڑ دیا جاؤ، اور آوازیں آ رہی ہیں کہ نیکی کرنے والے آ جاؤ، اور آوازیں آ رہی ہیں برائی کرنے والے اب تو رک جاؤ۔ اور اس مہینے میں بھی انسان کو اگر توبہ کی توفیق نصیب نہیں ہوگی تو پھر کب ہوگا؟ لیکن توبہ صرف لفظ توبہ کے ساتھ نہیں ہوتی، توبہ توبہ کہنے سے، استغفار کے ورد کرنے سے نہیں ہوتی۔ توبہ ایک عمل کا نام ہے۔ استغفار اور توبہ دونوں کو انسان کو چاہیے کہ اکٹھا کرے۔ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى۔ اے میرے بندو، اپنے رب سے معافی بھی مانگا کرو، پھر توبہ بھی کیا کرو۔ معافی مانگنا یہ ہے کہ بندہ زبان سے کہتا ہے یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ میری توبہ ہے، یا اللہ میں آئندہ ایسا نہیں کروں گا، یا اللہ میری غلطیاں معاف کر دے، میرے گناہ معاف کر دے۔ توبہ یہ ہے کہ پھر اس گناہ کو چھوڑ بھی دے، چھوڑ بھی دے نا، چھوڑ دے، وہ گناہ کرنا چھوڑ دے، اور اس پہ شرمندہ ہو جائے، اور اللہ سے وعدہ کر لے کہ میں آئندہ نہیں کروں گی۔ اگر کسی بندے کا حق ہے تو اس کو واپس بھی کر دے۔ جب یہ چیزیں پوری ہو جائیں گی تو اس کا مطلب ہوگا کہ اس بندے نے واقعی اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کی توبہ کا انتظار ہوتا ہے۔ ایک روایت میں اسی حدیث میں آپ علیہ السلام نے اللہ کی رحمت کو بیان کرتے ہوئے ساتھ میں یہ بھی کہا کہ اللہ جو ہے وہ تو اپنے بندے کے ساتھ ایسی محبت کرتا ہے کہ خود اللہ اپنے بندے سے کہتا ہے من تقرب الی شبرا تقربت الیہ ذراعا ومن تقرب الی ذراعا تقربت الیہ باعا۔ میرا بندہ میرے پاس اتنا آتا ہے نا تو میں اتنا آتا ہوں، بالش کے برابر آتا ہے، میں پورے ہاتھ کے برابر آتا ہوں۔ میرا بندہ میری طرف ایک ہاتھ کے برابر آتا ہے تو میں دونوں ہاتھوں کے پھیلاؤ کے برابر اس کی طرف آ جاتا ہوں۔ وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلًا۔ میرا بندہ میرے پاس چل کے آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ جاتا ہوں۔ لیکن یہ اس وقت ہے جب تک اللہ کی پکڑ نہ آ جائے، جب تک موت نہ آ جائے، اور جب تک اللہ رب العزت نے انسان کو مہلت دی ہوئی ہے، موقع دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس مقدس مہینے میں، بابرکت مہینے میں توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ کوئی شرک پہ لگا ہوا ہے تو اس کو چھوڑے، یہی توبہ ہے۔ در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہے، چھوڑ دے اس کو، ایک اللہ کے گھر پہ جھک جائے، کبھی اس مزار پہ، کبھی قبر کی اس ڈھیری پہ منتیں باندھ رہے، چھوڑے اللہ کے در پہ آ جائے۔ کبھی تعویذ باندھ رہے، کبھی دھاگے باندھ رہے، اور اسی کے اوپر یقین کیے بیٹھا ہے، چھوڑے سب کچھ، اللہ کی طرف آ جائے۔ کبھی ادھر جاتا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے، اور اللہ واحد کو بھولا ہوا ہے، چھوڑے اور اللہ کی طرف آ جائے۔ نماز پڑھنے کا نام نہیں لیتا ہے، اس رویے کو چھوڑ دے اور وعدہ کر لے کہ آئندہ کوئی نماز نہیں چھوٹے گی۔ والدین کو ستا رکھا ہے اور ناک میں دم کیا ہوا ہے اور والدین کی نیندیں حرام ہیں، تو چھوڑ دے اس گناہ کو اور توبہ کر دے کہ آج کے بعد میرے والدین کو میری طرف سے کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ یتیموں کے، مسکینوں کے، غریبوں کے حق دبائے بیٹھا ہے اور کھائے ہوئے ان کو واپس کر دے کہ اللہ میری توبہ، جو غلطی ہوگی تو ہوگی، آئندہ میں ایسے نہیں کروں گا۔ تو اس سے توبہ کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح معنی میں اس توبہ کی مجھے اور آپ کو توفیق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔